اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مفتیان عظام، خاص کر ہمارے تشریف لانے والے مہمان خطیب یورپ و ایشیا حضرت ڈاکٹر زاہد محمود قاسمی صاحب، میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کراچی آمد پر ان کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آج کا جو یہ عنوان ہے معاشرے میں اخلاقیات، یہ وہ عنوان ہے جس سے اسلام پھیلا، دین پھیلا، محبت تقسیم ہوئی، عقیدتوں کے سفر کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سفر کا جو آغاز ہوا وہ صرف اور صرف اخلاق ہے۔ تجارت میں اخلاق ہوں، معاشرے میں اخلاق ہوں، رشتہ داریوں کے ساتھ اخلاق۔ ہم نے اخلاق کا معنی یہ سمجھ لیا کہ دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، صرف سامنے والے سے ظاہری طور پر مسکرا کر مل لینا اخلاق کا نام ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق خیر خواہی کا نام ہے، اخلاق دوسروں کو فائدہ دینے کا نام ہے۔ میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے، لوگوں کو نفع دے۔ کسی نے راستہ پوچھا تو راستہ بتایا، کسی نے کوئی راہ گیر کو کسی ایسی جگہ کا پتہ بتایا جہاں پہ اس کا جانا آسان ہوا، راستے پر چلتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا۔ قرآن کریم میں ایک واضح آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا ایک معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم سب کی زندگیوں میں جھوٹ اتنا رچ بس گیا ہے، اتنا ہماری رگوں میں آ چکا ہے کہ ایک عالم دین مبلغ اسلام فرمانے لگے ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ زانی کم ہوں، شرابی کم ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنے والے 100% لوگ ہیں۔ جب اس مبلغ اسلام سے پوچھا کہ آپ یہ بات اتنی دلیل کی بنیاد پہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شاید شراب پینے والے سب نہیں ہیں، زنا کرنے والے سب نہیں ہیں، لیکن جھوٹ سب بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایک عام بات ہو چکی ہے۔ ہم اگر نیو کراچی میں ہو، صدر میں کسی کو ٹائم دیا ہوا ہو، بس یار 10 منٹ میں پہنچے، جس کو کہہ رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں 10 منٹ میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور اگر کسی کی عیادت کے لیے گئے، یار آپ ہمارے لائق کوئی کام ہو تو بتا دیں، دل میں پتہ ہے کہ یار ہم نے کوئی کام کرنا نہیں ایک رسمی طور پر۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر کسی نے ہم سے 1000 ادھار لیا تو ہم اس کو 2000 بتائیں، کوئی فرنیچر سیٹ لے کر آئے 1 لاکھ کا تو اپنے رشتہ داروں کو بڑھا کر بتائیں۔ ہر چیز میں ہم نے جھوٹ کو شامل کر دیا، شادی ہو، بیاہ ہو، رشتہ ہو، رشتہ داریاں ہوں۔ جس معاشرے میں اتنا جھوٹ عام ہو جائے، جس جھوٹ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، تو پھر ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ایک عالم کسی کے پاس گئے، کہا یار میری اس نے اتنی عزت کی، میرے لیے چل کر آیا، مین گیٹ تک چھوڑنے آیا، حالانکہ وہ حقیقت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اگر آپ اتنی سی بات کو بڑھا کر جھوٹ بولیں گے تو وہ بھی اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرائیں گے۔
دوسری بات یہاں اس موضوع پہ فرمائی کہ معاشرے میں حسن اخلاق کیسے ہوگا، سوشل ورک کیسے ہوگا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں 5 باتیں جب حضور پر پہلی وحی آئی، حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 5 باتیں آپ سے ذکر کی۔ سب سے پہلے فرمایا انک لتصل الرحم وتقرأ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ایک صفت حضور کی گنوائی کہ لا تحزن، آپ پریشان نہ ہو۔ حضور نے کہا کیوں پریشان نہ ہو؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ غریبوں کا سہارا ہیں۔ وتقرأ الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، نہ ہم مہمان نواز ہیں، نہ ہم غریبوں کی مدد کرنے والے، نہ ہم مظلوموں کا سہارا بننے والے۔ ایک مسجد کا امام کہتا ہے میرا کیا تعلق کسی چیز سے؟ تعلق ہے، کیونکہ میرے نبی کا تعلق تھا۔ میرے نبی مظلوم کی مدد کرنے والے تھے، میرے نبی غریبوں کا سہارا بننے والے تھے، میرے نبی حاجت رواؤں کی حاجت روی پوری کرنے والے تھے، ہر شخص کی جائز آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں مہمان آ جائے، کھانے کے وقت میں مہمان آ جائے تو بڑی زبردست بات ہے، جو ہمارے کراچی والے درد دل کے ساتھ کہتے ہیں بھائی کھانے کا تو وقت نہیں ہے، کھانے کا وقت نہیں ہے، چائے آپ پیتے نہیں ہیں، شربت کا موسم نہیں ہے، پانی کہیں تو لا دیتا۔ بڑے مزے سے ہم آرام سے۔ اور نبی کے اور صحابہ کی تعریف کیا تھی؟ وہ پوچھتے نہیں کہ بھائی آپ کیا کھائیں گے، کھانے کا وقت ہے، جو گھر میں ماں حاضر۔ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور ہر ایک کو سلام کرو۔ ہم اگر ان بنیادی باتوں پہ، اتنے سارے موضوعات ہیں، میں نے کوشش کی کہ چند موضوعات کی نشاندہی کروں۔ ہمارے اکابرین یہاں تشریف فرما ہے، اللہ میری اور آپ کی زندگی میں سنت نبوی کو عمل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اماد اللہ مدنی صاحب کی گفتگو میں اشارہ بھی کبھی کھانا وانا کرتے ہیں کچھ۔ ماشاءاللہ یہ تو حضرت مولانا اماد اللہ مدنی صاحب دعوت برکات عالیہ۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب سے، جو کہ جامعہ بنوریہ العالمیہ بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے کراچی کا، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اور جو بھی حضرات کی نوٹ پر تشریف لائے ان سے گزارش ہے مختصر وقت میں 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل فرمائیں۔ حضرت مولانا سیف اللہ ربانی صاحب۔ مقرر یہ کڑوی باتیں سننے کی لیے اخلاق ہم نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن اخلاق جو ہے یہ تمام قوموں میں ہے، تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن اخلاق جو ہے نا ہر قوم میں ہر مذہب میں اس کی اہمیت ہے۔ دوسری بات، منافق کی نشانیاں جو کبھی 3 کہی گئی ہیں، کبھی 4 کہی گئی ہیں، ہمیں اس کو چھوڑنا ہو۔ یہ ہے ہمارا اخلاق۔ ہم وعدہ کریں، ہمارا داری کریں، جب بات چیت کریں تو سچ بولیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں، یہ ہے اخلاق۔ اس کو ہم اپنانے سے بہت سارے ہمارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ بڑی انہیں کلمات کے نام میں جانا چاہوں گا، بزرگوں کا حکم تھا، اس کے بعد السلام علیکم۔ ماشاءاللہ اس وقت علماء ہمارے
یہاں موجود ہیں اور بہت ہی قابل قدر ہیں. مشکور ہوں محترم جناب مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب کا اور اپنے برادر حضرت مفتی ابو بکر محی الدین صاحب کا اور جناب طارق محمد بدنی صاحب کا، مولانا صاحب کا اور مولانا عبد الماجد فاروقی صاحب اور عثمان جلاحہ صاحب، مولانا ابو عثمانی صاحب، مولانا ربانی صاحب، مولانا احمد اللہ صاحب. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اب میں ملتمس ہوں مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب سے، یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں اور مذہبی امور کے مشیر رہے ہیں صوبہ سندھ میں، اور الحمدللہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں، وفاق میں، انٹرفیتھ پہ، بین المذاہب، بین المسالک ماہوی میں بھی ان کی مثالی خدمات ہیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب، چیئرمین متحدہ علماء فورم. الحمد لله والصلاة على نبي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. نہایت قابل احترام زاہد محمود قاسمی صاحب، مرکزی علماء کونسل پاکستان کے چیئرمین، نسبت کا بڑا ادب اور احترام ہوتا ہے. ان کے والد گرامی نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ و ایشیا خطیب العصر تھے، اور اس نسبت سے حضرت تو ہے ہی ہے، مگر اس نسبت سے تمام مکاتب فقہ کے علماء اکرام اور سول سوسائٹی کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. رات کو انہوں نے ایک کال کی، مجھے کہا کہ صبح حاضر ہونا ہے. ہم سست لوگ کئی کالوں پہ بھی نہیں اٹھتے، مگر اس نسبت کا احترام ہوتا ہے، فوراً ہم یہاں پہنچے کہ حاضری لگا دیں. اب یہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے جس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی امپورٹنس ہے. ظاہر بات ہے آپ علماء ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنی اقوام تباہ ہوئی ہیں امتیں سابقہ، وہ کسی نماز روزے کی وجہ سے نہیں تباہ ہوئی، نہ کسی زکوٰۃ حج کی وجہ سے تباہ ہوئی. قوم شعیب لے لیں، فلاں لے لیں، فلاں لے لیں، قرآن کریم کے اندر وہ معاملات میں خیانت کی وجہ سے، رشوت ستانی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے اقوام تباہ ہوئی ہیں، قومیں تباہ ہوئی ہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی اس امت کے لیے تو یقیناً شاید میں اور آپ بھی یہاں نہ ہوتے، یہ امت پہلے غرق ہو جاتی ہوتی. سچ یہ ہم من حیث القوم کرپٹ ہیں، ہو چکے ہیں من حیث القوم. چونکہ بات انڈیویجل کی نہیں ہو رہی، الگ سروفی حکم الکل، ہم من حیث القوم کرپٹ ہو چکے ہیں. اب یہاں ضرورت ہے زاہد صاحب کی ٹیم نے جو یہ قدم اٹھایا ہے، اب ظاہر کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اسٹرگل بھی کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ان حالات میں جدوجہد کرنی ہے. تو اس قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرد تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اب میں انگلی اٹھاؤں گا، اچھی سی تقریر کر سکتا ہوں، پولیٹیکل بھی اور ریلیجس بھی، ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے تو میں اپنے آپ کو بھی یہ مخاطب کروں کہ کیا میں درست ہوں معاملات کے اندر، کیا میں ٹھیک ہوں، تو پھر آپ سے میں مخاطب ہوں نا.
فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ تو قرآنی آیت ہے. تو اس لیے اب ہمیں یہ ضرورت ہے سوسائٹی کے اندر کہ نماز روزہ 4% تو مل جائے گا، نماز وغیرہ، باقی جس کا ہاتھ نہ لگے وہ شریف آدمی ہے، جس کا ہاتھ نہ لگے وہ وائٹ آدمی ہے، جس کا ہاتھ لگے اوپر سے لے کر حکمرانوں سے لے کر نیچے تک، اگر ایک گٹر کا ڈھکن بھی ہو اس میں بھی کرپشن ضرور ہوتی ہے، اس میں بھی ضرور ہوتی ہے. 200-300 روپے کہیں گے چلو یار اس میں مل گئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی اصلاح کریں اور اس کے ہر شخص اپنی اصلاح کرے اور اپنا حصہ ڈالے آگے، اور ہم کوشش کریں اپنا حصہ ڈالیں. زاہد محمود صاحب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہیں، انشاءاللہ تعالی حضرت رحمہ اللہ کے حوالے سے سمجھیں کہ ہم بالکل مخلط کیا، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں، اچھی جدوجہد کرتے ہیں اتحاد بین المسلمین کے لیے، آپ دینی حوالے سے بھی سیاسی حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ آپ کے شارٹ نوٹس پہ اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ہم پہنچیں. شکریہ بہت بہت، آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب، میں ان کا بہت مشکور ہوں. اسی دوران تشریف لائے ہمارے مخدوم اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم، جو کہ سیکرٹری جنرل ہے تنظیم العلماء پاکستان. ہم ان سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. ان کے بیٹے جوان سالہ جن کا چند ہی روز قبل انتقال ہوا غمزدہ ہے. ان کے گھروں میں مہمانوں کی آمد بھی ہے تعزیت کے سلسلہ میں، مگر ہمارا ایک تعلق ہے میرے والد گرامی مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے ساتھ حضرت مفتی محی الدین صاحب دامت برکاتہم کا. تو حضرت نے بھی حکم فرمایا اور آج کا یہ پروگرام زیر سرپرستی حضرت مفتی محی الدین صاحب دامت برکاتہم محتمم جامعہ اسلامیہ کلفٹن کراچی، یہ ان کی زیر سرپرستی منعقد ہو رہا ہے. اور ان کے صاحبزادے میرے بھائی محترم حضرت مولانا مفتی ابو بکر محی الدین صاحب تشریف فرما ہے، مفتی ابو طلحہ صاحب تشریف فرما ہے، مفتی ابو عبیدہ صاحب تشریف فرما ہے. ان سب حضرات کا اور علماء جو جامعہ اسلامیہ کلفٹن سے تشریف لائے ان کا بھی میں مشکور ہوں. تو اسی طرح شعیب میمن صاحب محب وطن پارٹی کے سربراہ ہیں اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے پرانے دوست ہیں. میری دعوت پر وہ بھی تشریف لائے، ان کا بیٹا سلمان بھی آئے. تو شعیب میمن صاحب سے ملتمس ہوں کہ 2-3 منٹ وہ بھی گفتگو فرمائے آج کے اس پروگرام میں. ویلکم جناب حضرت مفتی اشرف عثمانی صاحب جو کہ نائب محتمل ہیں دارالعلوم کراچی کے، سالہ مرحبا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب شعیب میمن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان. جناب مولانا ضیاء القاسمی صاحب اور تمام علماء کرام کا میں تہہ دل سے کراچی آمد پر شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ قاسمی صاحب کا دینی حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے معاشرے میں سدھار کے حوالے سے ان کی کاوشیں ہمیشہ قابل ستائش رہی ہیں. اور اس طرح کے پروگرام سے یہ ہے کہ کم از کم نہ صرف یہ کہ دین کے حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے بھی ان کی چیزیں آتی رہتی ہیں. جمعہ پہ ان کے خطابات اکثر پیغام پڑھتے ہیں جس میں دین کے ساتھ دنیا بھی شامل ہوتی ہے. تو میں ان سب کا
احباب کا بہت شکر گزار ہوں جو کراچی آنے پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کابل توفیق بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ سب ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو محترم جناب شعیب میمن صاحب کے بعد میں اپنے محترم بزرگ مولانا قاری العداد صاحب سے گزارش کروں گا، چونکہ ان کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں تعزیت کے سلسلہ میں، بڑا قیمتی وقت ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر ان کے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت بھی ہم کریں گے۔ تو ملتمس ہوں محترم جناب قاری العداد صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں تنظیم العلماء پاکستان کے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن على صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے ساتھی میرے بزرگ کی نشانی حضرت مولانا زاہد قاسمی، مولانا زاہد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی ہے ہمارے پاس، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محی الدین کے صاحبزادے، یہ دو چار نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے مجھے نہ کبھی قاری صاحب کہا ہے، نہ مولوی صاحب کہا ہے، نہ کچھ کہا ہے، یہ صرف مجھے چچا کہتے ہیں، جن میں مفتی محی الدین کے بیٹے حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب کی اولاد حضرت مولانا عبد القادر آزاد کے بیٹے، اور بھی ایک دو ہیں جو صرف مجھے اپنے اس رشتے کے وجہ سے عزت بھی دیتے ہیں، میرا احترام بھی کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اگرچہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن مفتی ابو بکر اور دیگر بچے اور حضرت مولانا زاہد قاسمی انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں اپنے آپ پر جبر کر کے یہاں آیا ہوں۔ اس کے اندر میرے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ میں نے کہا میں اپنے پرانے دوست جیسے مفتی فیاض الدین صاحب ہیں، دیگر حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، چلے ان سے کم آمنا سامنا ہو جائے گا، کافی عرصہ ہو گیا ہم نے دیکھا نہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہ بھی سنا دوں، مولانا ضیاء القاسمی اور ہم ان کی جو جگہ ریڈی کوٹ کے پاس ہے وہاں ہم کافی جاتے آتے تھے، اسی طرح دیگر حضرات بھی بیٹھے ہیں، سب کا نام لوں تو وقت کی قلت ہوگی۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس قسم کی بہترین گیدرنگ اور اس قسم کا بہترین موضوع جس کا انتخاب مولانا زاہد قاسمی نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تربیت کرنے والوں کا۔ میری مراد مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے ساتھی تھے، ہم ساتھ گھومتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور بلکہ یہاں کافی ساتھی بیٹھے ہیں، اور کئی دفعہ مجھے ایک زمانے میں 35 روپے منٹ ہوتا تھا ٹیلی فون ٹرنک کال کے اوپر، وہ مجھے فون کر کے کہتے تھے میں 1 بجے پہنچ گیا، میں کسی پیپے نال گل نہیں کی تھی، تیرے نال گل کی ہے، بس فون بند کر دیتے تھے۔ خیر یہ تو ایک کہانیاں ہیں جو ماضی گزر چکا ہے، لیکن ان کے کمالات جو تھے، تیرے کس کمال کا اب کرے کوئی تذکرہ، تیرے ایک کمال میں لاکھوں کمال ہیں، یہ ضیاء القاسمی کی صفت تھی، خوبی تھی، کمالات تھے۔ اور مولانا زاہد قاسمی چونکہ ان کی رگوں میں انہیں کا خون ہے، اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں۔ مجھے اس بات کی تو خوشی ہے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم موضوع رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاق نبی اگر ہمارے اندر آ جائے، تھوڑا سا بھی اگر آ جائے، تو یہ معاشرے سوسائٹی کے اندر جو انتشار اختراع پھیلتا جا رہا ہے،
इसको ब्रेक लग जाएगी। मैं छोटा सा एक वाक्य तो काफ़ी है, लेकिन मेरी जबान और मेरा दिल अगर रब्त में रहा, मैं एक वाक्य से सुनाना चाहूँगा आपको। एक यहूदी का बेटा जिसकी उम्र 12 से 14 साल कमोबेश होगी, उसके बाप ने उसको भेजा दिन के तकरीबन 3-4 बजे करीब कि लेके आ। वो बाजार गया, मगरिब के बाद तक वापस नहीं पहुंचा। और औलाद का पता उस वक्त चलता है जब वो बिछड़ती है। तो बाप परेशान था, 4 घंटे हो गए अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो बेचारा बहुत ज़हनी तौर पे इंतशार में था, पर परेशान था। मगरिब के काफ़ी देर के बाद वो बच्चा आया और फिर हाथ खाली सौदा नहीं लेके आया। बाप ने पूछा, तूने इतनी देर लगा दी और तू कहाँ था, तू सौदा भी नहीं लेके आया। उसने कहा, नहीं मैंने सौदा तो ले लिया है। उसने कहा, वो सौदा है कहाँ, तेरे तो हाथ खाली है। उसने कहा, ऐ काश कि तुझे अल्लाह वो आंखें देता जो मुझे दी हैं, अगर वो सौदा तू देख लेता तो तुझे पता चलता कि वो सौदा क्या है। पता ये चला कि बाजार में जब ये गया तो महबूब तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ बाजार में आ रहे थे। उसकी नज़र महबूब तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आफताब नबूवत पर पड़ी तो वो सब कुछ भूल गया। आपके चेहरे को देखता रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र पड़ी कि वो मुझे देख रहा है तो आपने भी फिर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा है कि अक्ल फिर्द को छू न सका वो तमाम उम्र, अक्ल फिर्द को छू न सका वो तमाम उम्र, जादू तेरी जिस पर कर गया। जब मेरे महबूब ने उसको मोहब्बत की निगाह से देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मोहब्बत की निगाह से देखते थे उसको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाता था। सुभान अल्लाह भी कह रहे सारे। अलगर्ज आंखों में आंखें मिली, एक दूसरे से ताल्लुक कायम हुआ। उसने अपने बाप को बताया फिर कि मैं ये सौदा खरीद के लाया हूँ। वो जो कोई यहूदी था उसको तो ये बात अच्छी नहीं लगी। वो फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता रहा। एक दफ़ा बीमार हो गया, वो बिस्तर से लग गया, जाने के काबिल नहीं रहा। तो बार बार अपने बाप से कहता था कि अगर वो मुझे मेरे पास आ जाए तो मैं सेहतयाब हो जाऊंगा। बीमार थी तो उसका बाप गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी, कहा कि मैं तेरा दुश्मन हूँ, तू मेरा दुश्मन है। क्या तू दुश्मन के घर चल सकता है? तेरा एक आशिक भी है, माशूक भी है, तेरा इंतजार कर रहा है। अगर तू दुश्मन के घर चले तो तेरी मर्जी है, मैं दावत देने आया हूँ। तो महबूब तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और अपने असहाब को साथ लिया और उस घर पे पहुँचे। और उस बच्चे की आंखें जो थी वो तकरीबन टिमटिमा उठी थी। जब आपको देखा तो थोड़ी सी आंखें उसने खोली थोड़ी देर के लिए और फिर अपने बाप की तरफ बार बार देख रहा था। मकसद क्या था? वो पूछना चाहता था कि क्या मैं इसकी गुलामी में आ जाऊं, मैं इसका कलमा पढ़ लूं। तो बाप ने कहा जैसे तेरा दिल करे तो वैसे कर ले। बाप तो औलाद को देख के खुश होता है ना। बाप चाहता है मेरे बेटे जो चाहते हैं वो कर गुजरूं, उनकी खुशी को वो अपनी खुशी समझता है। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद उसकी रूह परवाज़ कर गई, वो दुनिया से रुखसत हो गया। फिर वो यहूदी कहने लगा क्योंकि अब इसने कलमा पढ़ लिया है, अब मेरे ख़ानदान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा पूरा इंतज़ाम कफन का दफन का जो आपका तरीका है वो आपने करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन और दीगर साहब, हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे और भी कुछ साहबा थे। आपने फरमाया इसको कंधे पे उठाओ ले चलो।
میں زیادہ وقت تو نہیں لے رہا مولانا زید صاحب. 12:30 علماء کا اکرام لگا حضور سے پہلے. ہاں بس میں 2 منٹ میں اگر کہیں تو مکمل کروں گی تو بس جملہ مکمل فرمائیں. میں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے آ گیا ہوں ورنہ میرا ذوق نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جملہ مکمل فرمائیں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے, غسل کروایا, کفن پہنوایا اور پھر لے کے گئے قبرستان. جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور قبر میں لحد میں رسول اللہ خود نیچے اترے. صحابہ نے دیکھا کہ محبوب پاؤں پورے نہیں ٹیک رہے, وہ ایڑیوں کے بل کبھی ادھر پاؤں رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں, کبھی ادھر رکھتے ہیں. جب دفن کر کے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ اور اداسی چھائی ہوئی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان بھی ہیں, تھکاوٹ کے آثار بھی ہیں اور آپ نے ایڑیاں نہیں بلکہ پنجوں کے بل آپ قبر میں کبھی پاؤں ادھر رکھتے تھے, کبھی ادھر رکھتے تھے. تو آپ نے فرمایا اصل میں حوریں اور ملائکہ اتنے تھے کہ میں اگر پاؤں رکھتا تو ان کے پروں پر میرے پاؤں آتے. میں ان کے پروں کو بچانے کے لیے اس طریقے سے چلتا رہا. تو میں بتانا آخری بات یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے وہ نوجوان مسلمان بھی ہوا. نوجوان کیا 12-13 سال عمر تھی, وہ ایمان بھی لایا اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہودی نے کلیئر کہا کہ میں تیرا دشمن ہوں, کیا تو میرے گھر چلے گا. تو اگر ہم بھی اسی قسم کے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں, اور خاص طور پہ میں اپنے خطیب حضرات علماء کرام سے میں گزارش کرتا ہوں ایک بھائی اور ایک ساتھی ہونے کے ناطے سے کہ جمعے کے اندر ہم حقوق العباد, اخلاقیات, اڑوس پڑوس کے حقوق اگر ہم یہ بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ معاشرے میں, سوسائٹی میں نکال پیدا ہوگا. مولانا زید القاسمی, میں نے تیرے باپ کی معشوقی مان کے میں حاضر ہوا ہوں. اب میں اجازت بھی چاہوں گا, میں جانا بھی چاہوں گا. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے.